الحمد لله الذي هدانا إلى ود أهل بيت نبيه المصطفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل والأنبياء وعلى آله التقى والنقى وأصحابه أولي الكرم والصدق والصفاء كثيرا كثيرا إلى يوم اللقاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات، مجھے اس بات کا پورا احساس ہے، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور آج کی یہ تقریب ایک مائی صاحبہ کے 40ویں کے عنوان سے اور ان کے ایصال ثواب کے لیے نکات پذیر ہے. میں بالکل آپ کو امتحان میں نہیں ڈالوں گا. یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا احساس ہے، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں. میں کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں کرتا. آج کی یہ عظیم الشان ذکر اہل بیت کانفرنس ہو رہی ہے، چونکہ دن محرم شریف کے ہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طرح حضرت جلال الدین امجدی، بہت بڑا نام ہے اہل سنت و جماعت کا، وہ اپنی کتاب خطبات محرم میں لکھتے ہیں کہ جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اہل ایمان کے دلوں پر غم، پریشانی اور تکلیف کے آثار جاری ہو جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم شریف کے اندر خانوادہ رسالت نے وہ عظیم قربانیاں دین اسلام کی سربلندی کے لیے پیش کیں کہ جن کی بدولت آج مسجدوں میں رونق ہے، نمازوں کی آزادی ہے اور ہمارے لیے ایک خالصتاً دین ہے کہ جس میں زمزم حلال ہے، پانی حلال ہے اور شراب حرام ہے. اس وقت ایک یہ تحریک کھڑی ہوئی تھی کہ ایسا دین ہم لے آتے ہیں کہ بس جس نے شراب پینی ہے وہ شراب پی لے، جس نے پانی پینا ہے وہ پانی پی لے. ایک طرف چکلے کھلے ہوں اور ایک طرف مسجد ہو. جس نے مسجد میں جانا ہے وہ مسجد میں چلا جائے اور جس نے گندے کام کرنے ہیں وہ گندے کام کر لے. یہ ایک سوچ تھی، یزیدی فکر تھی، اور حراموں کو حلال اور حلالوں کو حرام کرنے کا منصوبہ تھا. ان سارے کمینوں کے منصوبے حسین ابن علی نے خاک میں ملا دیے. گرامی المرتبت حاضرین، آل بیت اطہار کی وہ عظیم قربانیاں ہیں جن میں 70 سال کا حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہوا اور 6 مہینے کا لال بھی اگلوں نے ہنس کے رائے خدا میں پیش کیا. کسی نے کہا تھا کہ حسین کا تعلق مسلکوں سے نہیں ہے، حسین کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے. قیامت تک آنے والا انسان حسین کو سلام کرتا رہے گا. اس لیے ہمارا تو ڈبل بلکہ ٹرپل رشتہ ہے امام علی مقام سے. ہم انسان بھی ہیں اور انسان ہو کر رسول اللہ کے امتی بھی ہیں، اور صرف کلمے والے نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام بھی ہیں. اور غلام اپنے آقا کی خوشیوں میں خوش ہوتا ہے اور اپنے آقا کے غموں میں دکھیا ہوتا ہے. یہی ایمان کا محور و مرکز ہستیاں ہیں. اس لیے آج ہم ان کا ذکر تھوڑی دیر کریں گے پر دل کی گہرائی سے کریں گے، کیونکہ یہ دل کی گہرائیوں کو سوائے رب کے اور کوئی نہیں جانتا ہے. اس لیے محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں تھوڑا سا درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور میں چند اشعار بارگاہ حسینی میں منقبت کے پڑھ کے میں تھوڑا سا درد آپ کے سامنے تاریخی والے سے رکھوں گا اور اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. تاریخ آل جبر پہ ہے
ہیبت حسین کی اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی اللہ رے یہ شان جلالت کٹوا کے سر گواہی توحید دے گئے کٹوا کے سر گواہی توحید دے گئے بے مثل ہے جہان میں شہادت حسین کی مل کے ذرا جملہ پورا کرنا ہے بے مثل ہے جہان میں شہادت نرمی وہی خلوص وہی سادگی بھی وہی ہائے نرمی وہی خلوص وہی سادگی بھی وہی ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی ہے ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی محشر میں اجتماع کا یہ اہتمام خاص محشر میں اجتماع کا یہ اہتمام خاص شاید دکھائی جائے گی صورت اور کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا کل بھی دلوں پہ راج تھا زہرا کے لال کا اے آج بھی دلوں پر حکومت اے آج بھی دلوں پر حکومت اور جو ان پہ مر مٹاؤگی ٹھہرے گا سرخ رو جو ان پہ مر مٹاؤگی ٹھہرے گا سرخ رو محشر میں رنگ لائے گی نسبت حسین کی بعد از حمد و صلاۃ لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت جملہ سادات والا مرتبت آج کی محفل کی عظیم حاضری جگر گوشہ بابا جی آستانہ علیہ دنکہ شریف حضرت گرامی المرتبہ صاحبزادہ والا شان محترم المقام قبلہ صاحبزادہ پیر عبدالستار صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ دنکہ شریف دیگر جمیع حاضرین و سامعین استاد العلماء والافاضل حضرت گرامی المرتبت مولانا سید مظہر حسین شاہ صاحب آج کی اس محفل پاک کے آرگنائزرز حضرت قبلہ سید عبدالستار شاہ صاحب ادام اللہ فیوزکم السامی جناب محترم المقام قبلہ سید شبیر حسین شاہ صاحب اور ان کی جملہ برادران جمیع حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی آیت آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کے مفہوم کی طرف جانے سے قبل ایک جملہ اور گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تمام مسلمانوں پر فرض ہے،
اسی طرح رسول اللہ اور رسول اللہ کی آل بیت کی محبت بھی تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ توجہ ہے نا یار، سبحان اللہ کے بعد ہن دعا تائیں اسی جس ویلے میری تقریر مکسی تو پھر ایویں دل تنگ کر کے بہنے کو اجر بھی نہ ملے تے بھوکے تے جڑے ہوئے ہوتے ہوئے ہی ہوئے نا۔ ہاں بسم اللہ نا۔ عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے خانوادے کی، حضور کے گھرانے کی، حضور کی آل بیت کی محبت فرض ہے، اور یہ فرض کرنا یہ میرا اور آپ کا وس نہیں ہے۔ کسی چیز کو حلال کرنا، حرام کرنا، کسی چیز کو فرض کرنا، کسی چیز کو لازم کرنا شریعت میں یہ پاور یا خدا کی ہے یا اس کے محبوب مصطفیٰ کی ہے۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کے اندر سورۃ الشورى کی جو آیت مودت ہے، اس آیت مبارکہ کے ذیل اور ضمن میں لکھتے ہیں کہ کسی مسلمان کو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اہل بیت کی محبت تمام واجبوں میں سے، فرضوں میں سے بڑا فرض ہے، اور محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ محبوبوں کا ذکر ہو، محبوبوں کی خوشی میں بندہ خوش رہے اور محبوبوں کے دکھ میں بندہ غم زدہ رہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ اس کو کسی دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت بولو نہیں ہے۔ قریبی رشتہ داروں کے گھر ماتم ہوا ہو تو رشتہ داروں کو کوئی یہ نہیں سکھاتا، یا کسی سکول اور مدرسے میں یہ تعلیم نہیں دی جاتی کہ اس ماتم کے اوپر آپ نے رشتہ دار کے جنازے پہ جا کے کیا کرنا ہے۔ وہ دل میں جو جس سے رشتہ اور پیار ہوتا ہے آنسو خود ہی آ جاتے ہیں۔ اور عید کا موقع ہو تو کسی مسلمان کو گلے ملتے ہوئے، میں نے آج تک کسی کو روتے نہیں دیکھا، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح کسی کی شادی ہو رشتہ دار کی یا دوست کی، تو اس شادی کے موقع پر اگر کوئی بندہ جا کر اس سے ملتا ہے تو اس کو کوئی مسجد، مکتب یا مدرسہ نہیں سکھاتا کہ تو نے اب یہاں اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں سکول فطرت سکھا دیتا ہے، اور فطرت، انسان کی فطرت فطرت محبت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور اللہ تعالیٰ کی جو عادت کریمہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ اپنے محبوب اور محبوب کے پیاروں سے خود بھی پیار کرتا ہے۔ اس لیے گرامی المرتبت حاضرین، کربلا میں رسول اللہ کے جو شہزادے، جو حضور کے پیارے شہید ہوئے، اس پر دکھیا ہونا یہ فطرت کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اور میلاد کے موقع پر حضور کی آمد کا جشن منانا یہ بھی انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اور یہ بھی انسان کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت بد فطرتیں نہیں ہیں، فطرت والے لوگ ہیں۔ قرآن مجید، قرآن رشید میں اللہ رب العزت نے بڑا واضح فرمایا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ اے قرآن پڑھنے والے، سننے والے، تو ہرگز اللہ کے بارے میں یہ گمان نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے عمل سے غافل ہے۔ اگر وہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے تو اس میں اس کی کوئی حکمت ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو ہم سے کئی کام ایسے ہوتے ہیں، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ وزیر اور مشیر، ان کا ماتحت عملہ کوئی ایسا کام غلط حرکت میں کئی دفعہ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ بعد میں کہا جاتا ہے جی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اگر پتہ ہوتا تو یہ کر دیتے۔ آئے ہائے، اللہ کون ہے؟ وہ ازل سے ابد تک ہر چیز کو، ابد میں ابد الآباد تک ہونے والے ہر کام کو وہ ازل سے جانتا ہے۔ اس لیے میرا مولا، میرا اللہ قرآن مجید، قرآن رشید میں بڑا واضح اعلان فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے قرآن پڑھنے والو، اے قرآن سننے والو، اگر کسی جگہ پر تمہیں نظر آئے کہ کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے اور اسے وہ فوراً پکڑا نہیں جا رہا، تو یہ گمان نہ کرنا کہ کائنات بنانے والا رب اس ظالم کے عمل سے بے خبر ہے۔ رب فرماتا ہے میں بے خبر نہیں ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں۔ میری ہزار حکمتیں ہیں، میری ہزار
تدبیریں ہیں کہ جو کسی انسانی عقل میں نہیں آ سکتی. میں ظالموں کو ڈھیل دیتا ہوں, مظلوموں کو میں اس ظلم کے مقابلے میں اجر عطا کرتا ہوں. مظلوموں کا کئی دفعہ امتحان ہوتا ہے کہ یہ ظلم سہ کر کیا کریں گے, یہ ظلم سہ کر اپنے مشن پہ قائم رہیں گے یا یہ اپنے مشن سے ہٹ جائیں گے. تاریخ میں بڑے بڑے ظلم ہوئے, لیکن اس بات پر مورخین متفق ہیں, ہماری اسلامی تاریخ میں جتنا ظلم کربلا میں بپا کیا گیا, اتنا ظلم پوری تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتا. اور اس ظلم کے مقابلے میں جتنا صبر حسین ابن علی نے دکھایا, اس کی بھی کہیں پر کوئی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے. گرامی المرتبت حاضرین, کربلا کے اندر جس وقت رسول اللہ کا یہ خانوادہ گیا, جو جنگ کرنے نہیں, پہلا ٹاپک یہ ذہن میں رکھیں, پہلا جملہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آل رسول کربلا میں جنگ کرنے نہیں گئے تھے. یہ جواب ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ رسول کے بچے یار 72 تن چھوٹے چھوٹے, باقی کدھر تھے اس وقت صحابی, اور باقی لوگ کدھر تھے. پہلی بات یہ کہ امام علی مقام جب مدینہ سے نکلے تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں آپ میرے ساتھ. اگر امام علی مقام جنگ کا اعلان کرتے تو اگر آپ کی شہادت کے بعد مدینہ منورہ پر جب حملہ ہوا واقعہ حرہ کا, تو اس وقت لوگوں نے اپنے بچے اور اپنی عزتیں اور سب کچھ قربان کر دیا. تو اگر آج امام علی مقام پکارتے تو یقیناً تمام اہل مدینہ امام علی مقام کے لشکر میں اور آپ کے جھنڈے تلے جمع ہوتے ہیں. تو پہلا یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیے, ہم اہل سنت و جماعت سلفاً خلفاً اس بات پر متفق ہیں کہ امام پاک جنگ کے لیے, بولیے, جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے. امام پاک کا تو مقصد اور مشن تھا پرامن انداز سے رسول کے دین کی حفاظت کرنا. اور یہ جو ظالم اور جابر یزید لعنتی بدبخت, جو ایک عیسائی عورت کا بیٹا, بھائی اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بات میں کر رہا ہوں اس بات کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اگر مقابلہ ہو نا یزید اور حسین کا تو پھر کوئی کیا کر سکتا ہے. یزید, اس کی والدہ شادی ہوئی اور اس کے بعد اس کی غلط حرکت کی وجہ سے اس کو طلاق دے دی گئی, اور یہ اتفاق ہے مورخین کا کہ یزید کی والدہ کو طلاق ہوئی, اور یا تو یزید اپنی ماں کے گھر پیدا ہوا یا پھر یزید جو ہے وہ چھوٹا سا کاچ میں لگا ہوا اپنی ماں کے ساتھ گیا. اور یہ چونکہ عیسائی قبیلے کی عورت تھی لہذا اس کی ساری پرورش عیسائی خاندان میں ہوئی, اور اصل وہاں بیج ڈالا گیا دشمنی آل بیت کا اس کے سینے میں, کیونکہ عیسائیت کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اسلام پروان چڑھے, اور انہوں نے اس کمینے کو, اس کتے ذلیل کو اسی بنیادی نقطے پر پروان چڑھایا. شراب کی گھٹیاں دی, گندی تربیت کی, اور وہاں سے یہ آگے آیا. اب اگر ہم سے کوئی کہے کہ یزید اور حسین کا مقابلہ کرو تو میں کہتا ہوں ارے یہ سوال ہی غلط ہے, یہ سوال غلط ہے. کہاں ایک کوئلے کا ٹکڑا اور کہاں ہیرا, ان کا کوئی مقابلہ نہیں. کہاں خاک, کہاں آسمان, کہاں خاک, کہاں آسمان, ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ارے سنو, کہاں زمزم, کہاں شراب, کوئی مقابلہ نہیں ہے. کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یزید کی ماں محسون بنت باطل کلبیہ, قبیلہ عیسائی قبیلے کے سردار کی بیٹی, یہ یزید کی ماں ہے. اور فاطمہ, آئے آئے سیدہ کا نام آیا, آپ کی زبان پر سبحان اللہ کہتے ہوئے بھی پیٹرول لگ رہا ہے. حسین ابن علی کی ماں کون ہے؟ اے وہ ماں ہے کہ جو تطہیر کی آیت کے بھی مصداق ہیں, جو مودت میں بھی موجود ہیں, جو مباہلے کے اندر نساءنا و نساءکم ادھر بھی موجود ہیں, وہ قرآن کی سورہ کوثر کی تفسیر میں بھی موجود ہیں. وہ سیدہ زہرا کہ جن کی عظمت یہ گئے کہ میرا نبی فرماتا ہے فاطمہ تو محمد کے جگر کا ٹکڑا لگتی ہے. وہ فاطمہ جو طیبہ ہیں, طاہرہ ہیں, عابدہ ہیں, صالحہ ہیں. اے کہاں رسولوں کے سردار کی بیٹی اور کہاں عیسائیوں کے سردار کی بیٹی. میرے دوستو, کہاں حسین ابن علی, کہاں یہ یزید پلید, یزید ملعون, ان کا آپس میں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے.
یہ تو ویسے چونکہ لڑائی جو ہے نا اس خمینے نے آ کر خاندان رسول سے جنگ کی، لہذا ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ اس کتے کا پوچھتے تھے نا یہ کتا لڑیا کہ نظر آنا سی یار اللہ لے بندے ہو اس میں کسے چاچا ماما تایا لگتا ہے یزید دیو نہ بولے تو جڑے سمجھ دیو کہ سرکار دی یال دا دشمن کتے تو بھی پرے ہوندے اسے بولو ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو مسلمانوں کے دلوں میں رسول کی اہل بیت کا پیار ڈالا ہے نا یہ اللہ نے ڈالا ہے، اور جہاں پیار ہو نا وہاں یزید نہیں آتا یار، اس بات پہ ذرا سبحان اللہ بنتی ہے، جہاں محبت ہو وہاں بولو یزید نہیں آتا۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یہ یزید پلید انید، یہ دشمن اہل بیت، یہ دشمن دین، یہ دشمن اسلام، یہ خارب شریعت، یہ شریعت کا باغی، یہ جس وقت تخت نشین ہوا اس کے 3 سال اس نے حکومت کی، ان 3 سالوں کا مختصر سا جو نقشہ حافظ صاحبی نے سیر کے اندر اور تاریخ اسلام کے اندر کھینچا ہے وہ یہ کہ امام صاحبی لکھتے ہیں کہ یزید پلید کا کیا کہنا، پہلی اس کی خرابی یہ تھی کہ نبی کی آل بیت کا دشمن تھا، اگلی بات یہ کہ یہ سخت اجڑ لڑاکو کمینہ قسم کا بندہ تھا، اور اس کے 3 سالوں کی کارکردگی یہ گئے، پہلے سال رسول اللہ کا خاندان کربلا میں کٹوایا، دوسرے سال اللہ کے نبی کے مدینے پر فوجوں کو بھیج کر رسول اللہ کے مدینے کے اندر خرابی کی، وہاں پر 10,000 سے زیادہ صحابہ تابعین تبع تابعین بچوں مردوں عورتوں کو شہید کروایا، اور تیسرے سال اس نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کروایا، کعبے کو آگ لگوائی۔ اس کے 3 سالوں کی یہ 3 بڑے کارنامے ہیں، اللہ نے اسے عمر میں برکت نہ دی، واصل جہنم ہو گیا۔ یہ مختصر سا تعارف ہے رسول کے خاندان کے دشمن کا، حضور کے خاندان کے دشمن کا، یہ مختصر سا تعارف ہے۔ اب دوسری طرف آئیے، جب یہ تخت نشین ہوا کون؟ یزید پلید، لفظ ساتھ بولیں، یزید پلید۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی یزید کو رگڑا دینا کیوں ضروری ہے، تو پھر نماز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ یہ بات آج تک لوگ نہیں سمجھے، وہ یہ میٹھا میٹھا کھانا پینا چاہتے ہیں، دوسری کوڑی گل نہ کرو، اللہ دیو بندے ہو، تہاڈی نماز شروع ہی کتھوں ہوندی ہے؟ اعوذ باللہ۔ ہن بندہ آ کے یا اللہ تو اپنی عبادت کروانی وچ شیطان دا وچ رگڑا کیوں؟ فرمایا یہ نماز تیری تربیت کر رہی ہے کہ عشق کا نصاب پورا ہی تب ہوتا ہے سجنوں کا پیار کا نام لیا جائے، دشمنوں کو للکارا رگڑا جائے، تب جا کر نماز کا سبق پورا ہوتا ہے۔ اسی طرح بندہ ساری زندگی آل بیت کے نعرے لگاتا رہے، میں آل کا نوکر، جی ہم تو صحابہ کے غلام ہیں، اہل بیت کے غلام ہیں، صحابہ کی غلامی کے نعرے لگائے اور صحابہ کے دشمنوں سے نفرت کا جملہ منہ پہ نہ آئے، اہل بیت کی غلامی کے نعرے لگائے اور اہل بیت کے قاتلوں سے نفرت کا جذبہ نہ اور اظہار نہ ہو سکے، جھوٹا ہے یہ اپنے پیار کے اندر۔ سچا پیار کیا ہے؟ محبوبوں سے یاری اور محبوب کے دشمنوں سے دشمنی۔ اسی لیے میرے امام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ باغ جنتی کے ہیں بغیر مداح خانے آل بیت، اور تم کو میدہ نار کہا اے دشمن، ہے آل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی پاک کی یہ پاک پاک اولاد یہ ستائی گئی، مدینہ منورہ سے یہ نکلے، کعبۃ اللہ کے اس امن والے مقام پر امن کی تلاش میں گئے، وہاں بھی ٹارگٹ کلنگ کا منصوبہ ہو گیا کہ راتوں رات امام علی مقام کو شہید کر دیا جائے۔ آپ کو خبر ملی، پھر لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں، امام پاک مکے سے نکل کر واپس مکے سے نکل کر آپ کوفے کی طرف جا رہے ہیں،
اللہ اللہ بیچ جس گھڑی کربلا کے میدان میں امام علی مقام تشریف لے گئے، وہاں پر یزیدی فوج نے آپ کا راستہ روکا اور وہاں پر وہ ثانیہ فاجعہ کربلا رونما ہوا۔ یاد رکھیے یہ کربلا کا واقعہ یہ ایسا نہیں کہ اچانک جاتے ہوئے ہو گیا، یہ وہ واقعہ ہے لوگوں کہ جس کو یاد کر کر کے آمنہ کا لال روتا رہا۔ اس کی خبریں امام علی مقام کی ولادت کے ساتھ ہی مشہور ہو گئی۔ میرے نبی رحمت کو جبریل نے سب سے پہلے اس دن اس واقعے کی خبر دی کہ جس دن امام علی مقام کی ولادت ہوئی اور حضور کی چچی انہیں اٹھا کر حضور کی گود میں رکھنے گئی تو حضرت جبریل امین نے شہادت کی خبر دی۔ پتہ چلا یہ حسین ابن علی کے ساتھ آنسوؤں کا جو تعلق اور رشتہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ بہت پرانا رشتہ ہے۔ ان کی ولادت ہوئی ہے تو ساتھ ہی آنسوؤں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ان کی خبر شہادت تذکار شہادت شروع ہو گئے۔ میرے نبی رحمت نے ان کی ولادت کے اوپر ہی ان کی شہادت کو بیان کیا۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ شہادت بیان نہ کریں، یہ اس میں رونا رلانا ہوتا ہے۔ اور ظالموں، ولادت والے دن تو خوشیاں ہوتی ہیں، پر آج یہ عجب ولادت ہے جس ولادت پر حضور شہادت سنا رہے ہیں۔ حضور اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ میرے پاس جبریل یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ میری امت میرے اس بیٹے کو بولو شہید کرے گی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مدینے کے بچے کو اس بات کا پتا تھا کہ حسین جو ہے نا وہ شہید ہو جائیں گے۔ نینوا میں جاتے ہوئے جنگ صفین میں مولا علی جب مقام نینوا پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا، اب آپ نے وہاں آواز لگا کے فرمایا یا ابا عبداللہ اصبر، او حسین صبر کرنا۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا یا نہ حسین ہے نہ کوئی اور مسئلہ، یہ صبر کرنے کا کیا مطلب، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہاں مولا علی نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شط الفرات یعنی فرات کے کنارے پر شہید کر دیا جائے گا۔ میں نے آج حسین سے کہا حسین تو کیا کرنا، صبر کرنا۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، اس بات کو ذرا پلے باندھیے اور اس بات کو مد نظر رکھیے، اس بات کی طرف دھیان اور توجہ دیجئے کہ یہ شہادتیں کوئی معمولی شہادتیں نہیں ہیں، یہ اتنی عظیم شہادتیں کہ جن کی خبریں آمنہ کے لاد نے ایڈوانس میں دی ہوئی ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یہ کربلا کا خونی منظر ہے۔ تھوڑا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں درد کے لیے کہ وہاں ہوا کیا تھا۔ کربلا کا خونی منظر گئے، کربلا کے اندر میرے نبی کی اہل بیت موجود ہے، میرے نبی کے کچھ صحابہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ اللہ، آج جناب ابو طالب کا ایک پورا گھرانہ یہاں موجود ہے، اکیلے مولا علی کے 6 بیٹے موجود ہیں، حضرت امام حسین، حضرت سیدنا غازی عباس کے 2 بھائی ابو بکر بن علی، محمد بن علی، سیدہ زینب کے دوسرے 2 ویر حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی۔ یہ میرے مولا علی کے کل 6 بیٹے کربلا کے میدان میں ہیں۔ یار مجھے پتہ ہے کہ آپ کا جو ہے نا دل ظاہر ہے پریشان، کافی وقت ہو گیا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو میں سناتا ہوں، وگرنہ وقت میں ختم تے تسی 3-4 تھکے بیٹھے ہو سجنوں، تسی بھی تے بولو جڑے میرے بالکل سامنے بیٹھے ہو، ہونا چاہیے یہ ختم کر۔ اچھا میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ وہاں اس قافلہ نور کے اندر حضرت امام حسن کے 3 بیٹے، حضرت عقیل کے بھی 3 بیٹے، حضرت عقیل کے بھی 3 بیٹے، حضرت جعفر کی اولاد جو مولا علی کے سگے ویر ہیں ان کی بھی اولاد یہاں پر موجود ہے، ان کے بھی 2 پوتے اون محمد اور دیگر اور بھی اہل بیت اطہار کے افراد یہاں پر موجود ہیں۔ اور اس قافلہ نور میں میرے نبی کی شہزادی سیدہ زینب بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خانوادہ نبوت کی عفت مآب خواتین بھی وہاں موجود ہیں، لیکن یاد رکھیے اس قافلہ نور میں حسین ابن علی کے 2 نہیں بلکہ 3 بیٹے، جن میں ایک شہزادہ علی اکبر ہیں، ایک جناب اصغر ہیں، ایک جناب حضرت زین العابدین ہیں۔ یہ کل اتنا خون ایک کربلا کے میدان میں آج ابو طالب کا جمع ہوا ہے۔
9 محرم آئی، یہ واقعی واقعات آپ نے سنے ہیں، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا درد دے دوں۔ 9 محرم آئی، ابن سعد کو آرڈر ملا کہ آج رات یہ کام ختم کر۔ دوستان گرامی، عمرو بن سعد کو آرڈر ملا کہ چل تو یہ سارا کام آج ختم کر۔ ادھر خیمہ ادھر خیام نبوت میں آل بیت کے خیموں میں یہ خبر جب پہنچی کہ آج یزیدی فوج حملہ کرنے والی ہے، یہ سن کر امام علی مقام نے اپنے بھائی جناب حضرت غازی عباس کو فرمایا عباس جاؤ، جا کر تم ان سے کہہ دو چلو جنگ ہم کل کر لیں گے، آج کی رات ہمیں مہلت دے دو۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ مہلت مانگ لی، یہ کیوں کیا؟ وہ ظالموں، ان کو پتا نہیں تھا کہ کل یوم عاشور آنے والا ہے، معلوم تھا کہ وعدہ تو اگلے دن کا ہوا ہے، اور دوسرا امام پاک نے کچھ کام نپٹانے تھے، اور کچھ لوگوں کو ان کی صحیح تصویریں امت کو دکھانی تھی۔ پہلی تصویر جو آج کی رات میرے امام نے لوگوں کو دکھانی تھی وہ اپنے وفادار جان نثاروں کی تصویر تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ عمرو بن سعد نے مان لیا کہ چلو کل ہم جنگ کریں گے، آج تمہیں میں سوچنے کا موقع دیتا ہوں، تم چلو یزید کی بیعت کر لو، بس ہماری جنگ نہیں ہوگی۔ امام اس جملے پہ ڈٹے ہوئے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ یزید کی بیعت کرنے کا مطلب ہے کہ رسول کی شریعت کے تغیر و تبدل کو قبول کرنا، اللہ کے دین کے بگاڑ کو قبول کرنا۔ حسین اپنی نسل سمیت قربان ہو سکتا ہے، نانے کی شریعت کی ایک جزوی بھی تبدیل ہوتی نہیں دیکھ سکتا۔ سبحان اللہ کی آواز یار برابر آتی رہے یار۔ گرامی المرتبت حاضرین، 9 محرم ہے، رات کا وقت گئے، عشاء کی نماز پڑھا کر میرے امام نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلا کر لمبا خطاب فرمایا، اور اس خطاب کے اندر آپ نے یزید سے اس نفرت اور اس کی بیعت نہ کرنے کی وجوہات بیان کی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں، جن میں ان کے بھائی بھی ہیں، جن میں دیگر لوگ بھی ہیں، آپ نے فرمایا لو دوستو میرے بھائیو، یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کے آگے سب سے بڑی دیوار حسین ابن علی کی ہے، وہ صرف مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ تمہاری جانیں کام نہ آئیں، تم ایسا کرو راتوں رات یہ راستے کھلے گئے، یہ صحرا کھلا ہے، راتوں رات سفر کر کے چلے جاؤ، یہ کل جس مقصد کے لیے انہوں نے جنگ کرنی ہے ان کا مقصود میں ہوں، چنانچہ وہ مجھے شہید کر کے اپنا مقصد پا لیں گے۔ یہ کہہ کر امام نے فرمایا میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، میں اندھیرا کر دیتا ہوں، جس نے جانا ہے وہ چلا جائے۔ دوستان گرامی، آج اگر جب لفظ بولا جاتا ہے تو لفظ بولا جاتا ہے شہدائے کربلا۔ یہ شہدائے کربلا یہ کیوں اتنا عظیم لفظ ہے؟ اس لیے کہ وہاں وفاؤں کی تاریخیں رقم ہوئی ہیں۔ امام پاک نے یہ کہہ کر چراغ کو گل کیا کہ جس نے اٹھ کے جانا ہے تو چلا جائے۔ پھر امام اپنی مناجات میں نماز میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری تو بزم میں ہچکیوں، آہوں، بکاؤں کی آوازیں آئیں۔ کچھ وقت کے بعد جب امام نے دوبارہ چراغ کو روشن کیا، او کلمہ پڑھنے والوں، میرے رسول اکرم کی آل کی وفاؤں، ان کے ساتھ وفاؤں کی بھی کوئی حد نہیں ہے۔ امام نے مڑ کے دیکھا، سارے ساتھی اسی جگہ بیٹھے تھے، بس فرق یہ تھا کہ وہ ہچکیاں لے لے کے رو رہے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ بے قرار وہ شخص تھا جو سب سے زیادہ سونا لگتا تھا، موٹی موٹی آنکھیں، بھاری بھاری چہرہ، سونی سونی زلفیں، جسے دنیا وہ ایک کمرے بنی ہاشم اور عام لوگ جسے غازی عباس کے نام سے جانتے ہیں۔ غازی عباس سب سے زیادہ رو رہے تھے۔ بھائی کیا ہوا؟ میں نے آپ سے کہا آپ جاؤ، آپ یہاں بیٹھے ہو۔ غازی عباس کہہ رہے تھے بابا بھیا، آپ نے ساری زندگی بھیا تو نہیں کہا، آقا کہا۔ آپ کہہ رہے تھے حسین کس منہ سے ہم آپ کو اس کربلا اور اس صحرا کے اندر اکیلا چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ یہ زندگی تو خدا کی دی ہوئی چیز ہے، نہ جانے کب جسم سے روح کا پرندہ پرواز کر جائے، لیکن کس منہ سے آپ کی والدہ نبی کی بیٹی کے سامنے جائیں گے؟ اگر انہوں نے اتنا ہی پوچھ لیا کہ میرے بیٹے کو تم بیچ راستے کے دشمن کے نغے میں چھوڑ کے آئے ہو تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حسین جیئیں
کہ تو آپ کی معیت میں شہادت بھی آپ کے پرچم تلے حاصل کریں گے۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، یہ رات گزری، اگلا دن آیا 10 محرم الحرام کا۔ اچھا ایک تو یہ ہوا نا کہ یہ سارے پتہ چل گیا وفاؤں والے ہیں، اور ایک آج کی رات ایک اور کام ہوا۔ شمر لعین نے ابن زیاد سے آتے ہوئے ایک دستخط کروایا تھا ایک تحریر پر، جس میں کچھ لوگوں کے نام تھے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، حسین ان کو برگلا کے ساتھ لے گئے، ان کی امان لکھ دو۔ پتہ ہے ان میں نام کس کا تھا؟ غازی عباس کا، کیونکہ والدہ کی طرف سے شمر کے ساتھ رشتہ تو تھا۔ تو اس نے کہا میری بہن ہے اور اس کے بیٹے ہیں، تو جی یہ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیچ میں مارے جائیں، تو آپ امان لکھ دیں۔ رات کو جناب اس نے اپنے کرنوں کو بھیج کے غازی صاحب کو بلایا اور بلا کر سمجھایا، دیکھو کیوں تم جوان ہو، تمہارے بھائی یہاں پر موجود ہیں، والدہ ہے تمہاری، تم شہید ہو جاؤ گے، والدہ یہاں در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس صحرا میں نہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو، اپنا چھوڑو ماں کا خیال کرو۔ یہ بہت بڑا جملہ ہوتا ہے بھائیو، ماں کا خیال کرو، چھوڑو حسین کو، اس نے تو شہید ہونا ہی ہونا ہے، اس کو تو یزید نے کسی صورت چھوڑنی نہیں ہے۔ تمہاری ابھی بڑی عمر پڑی ہے، تم ابھی جناب کڑیل جوان ہو، تو چلو تم ایسا کرو کہ تم جناب حسین کا ساتھ چھوڑ دو، یہ میں امان لکھوا کے لے کے آیا ہوں۔ غازی صاحب نے ایک ہی جملہ پوچھا۔ حضرت غازی عباس نے سوال کیا، فرمایا شمر یہ بتا اس لسٹ میں کس کس کا نام ہے؟ اس نے نام گن کے بتائے، جس میں غازی صاحب، غازی کے 2 بھائیوں اور دیگر کچھ لوگوں کے نام موجود تھے۔ حضرت غازی عباس نے وہ کاغذ لیا، اس کو لے کر اس کو موڑ کر نیچے پھینک کے فرمایا شمر تیری اس امان پہ میں لعنت بھیجتا ہوں کہ میرے لیے تو امان ہے، رسول کے شہزادے کے لیے امان نہیں ہے۔ ہمیں تیری یہ امان ہرگز نہیں چاہیے، ہم یہاں تیری امان سے زیادہ پیارا ہمیں حسین کا جھنڈا ہے، ہم حسین کے جھنڈے تلے راضی خوشی شہید ہونے کو ترجیح دیں گے۔ دوستان گرامی، اگلا دن آیا، یزیدی فوج نے جس وقت اعلان جنگ کیا، ان کی طرف سے ایک بڑا سورما سامنے آیا، اس نے آ کر مبارزت طلب کی، مقابلہ مانگا۔ اللہ اللہ، اب کون سامنے جائے؟ امام علی مقام کے چند جان نثار سامنے کھڑے ہوئے، لیکن سب سے پہلے غازی عباس تلوار لے کے آئے، عرض کی بھیا او میرے پیارے آقا، آپ میرے ویر بھی ہو، آپ میرے آقا ہو، مجھے حکم دو، میں پہلا شہید کربلا کا بننا چاہتا ہوں۔ امام پاک نے فرمایا غازی عباس تم میرے بازو ہو، اگر تم شہید ہو گئے میرے بازو کٹ جائیں گے، کسی اور کو آگے کرو۔ میرے دوستو، غازی عباس نے اپنے چھوٹے بھائی حضرت ابو بکر بن علی کو بلایا۔ غازی عباس نے حضرت ابو بکر بن، یار اس نام کی وجہ سے نا میں بڑا دکھ کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو ابو بکر نام ہے نا کربلا کے شہیدوں میں پہلا شہید، اس نام کی وجہ سے میرے رسول کے خانوادے کے اور مولا علی کے 4 بیٹوں کی شہادت کو ہی چھپا دیا گیا۔ کیا آج تک سب لوگ یہ نہیں سنتے اور پڑھتے رہے کہ صرف 2 بیٹے شہید ہوئے، حضرت غازی عباس اور امام پاک؟ حالانکہ دنیا کی جس مرضی کتاب کو، یہاں آپ گوگل بیٹھے ہو، موبائل پاس ہے، آپ کربلا کے شہداء کے نام لکھیں، دیکھیں بیچ میں مولا علی کے 6 بیٹے اور بعض روایتوں میں 7ویں بیٹے کا نام بھی ہے۔ یار کتنا بڑا ظلم ہے، میرا کوئی کام ہو، میرے کریڈٹ پہ کوئی چیز ہو، یا میرے بیٹے کے اس کا نام ہی وہاں سے، مثلا ایک ٹیم ہے جس نے کرکٹ میں، ویسے کرنے لیکن سمجھا رہا ہوں، 92 کا ورلڈ کپ ایک ٹیم نے جیتا، اب اس ٹیم میں سے 4 کھلاڑیوں کے نام ہی اڑا دو، تو یار کیا ان کھلاڑیوں کے رشتہ داروں کے کلیجے جلیں گے نہیں کہ ظالموں ہم نے وہاں محنت کی، ہم نے مل کے ورلڈ کپ لیا، ہمارا نام ہی تم نے ختم کیا؟ اے ایمان والو، کیا مولا علی ناراض نہیں ہوتے ہوں گے کہ ظالموں تم نے میرے 4 بیٹوں کا نام ہی ختم کر دیا؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ سنی کیوں نہیں لیتے؟ سنی شہادتیں بیان کرن تو لیون، کہتے ہیں جی شہادتیں بیان ضروری نہیں، وہ ضروری ہے نا، جدو تسی شہادتیں بیان نہ کر سو تو پھر دوسری مخلوق تے اپنے نمبر بڑھا سی جو مرضی۔ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں کربلا کی شہادتیں بیان کریں اور بتائیں کہ کربلا میں کیا کیا ہوا اور کس طرح ہوا، یہ بات یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کربلا کا پہلا شہید
غازی عباس کا بھائی، غازی عباس کا ویر، 23 سال کا کڑیل جوان، میرے مولا علی کا شیر حضرت ابو بکر بن علی، آپ میدان میں گئے لیکن دنیا اس نظارے کو کیسے بھولے، اللہ اللہ، کود کے میدان میں نہیں گئے بلکہ سب سے پہلے امام کے خیمے میں آئے، ان کے ہاتھ چومے، ہاتھ چوم کی عرض کی، او میرے آقا حسین، بھلے ہم آپ کے بابا کے بیٹے ہیں، ہم بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن میرے امام، ہماری ماں نے ہمیں ہمیشہ یہ سبق دیا تھا کہ تم حسین کے بھائی بعد میں ہو، ان کے نوکر پہلے ہو۔ دوستان گرامی، جب مولا علی کا یہ شعر میدان جنگ میں اترا، نام ہے ابو بکر بن علی، اللہ اللہ، تاریخ میں اٹھا کر کتابیں پڑھو، جس نے سب سے زیادہ یزیدی ٹھکانے لگائے، حسین پاک کے ساتھیوں میں سے جس نے سب سے زیادہ مردود واصل جہنم کیے، وہ تو یہی ابو بکر بن علی ہے۔ بات سمجھ آئیے؟ ادھر تلوار چل رہی ہے وہ گر رہا ہے، ادھر چل رہی ہے وہ گر رہا ہے۔ اچھا کچھ تو جانتے تھے نا، پر ظاہر فوج میں کچھ نہیں بھی جانتے ہوں گے، تو جب وہ تلوار ادھر 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 ادھر، ایک کئی لوگ آتے ہیں نا، فلانے دا سٹائل پہ دستا ہے، فلانے دا پتر ہے، تو مولا علی کی تلوار چلانے کا ایک خاص سٹائل تھا، اور اٹھا کر پڑھ لیجئے، امام ابن جوزی کو بھی اور ابن ابان وغیرہ سب نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد علی میں سب سے زیادہ مولا علی کا فیض شجاعت کا بانٹا تھا۔ ویسے بھی میرے مرشد کریم کا ایک بڑا زبردست جملہ ہے، منصر لیا سمجھ آئی، کوئی بات ہوئی نا ایک دفعہ تو نہ فرمایا، پتر صحبہ نال سہ بھی لگ دین، پاویں موسم خراب ہوا او چوٹے جان دین نہ، منصر لے تو سیدھا جی سیان دے انہوں چوٹا کس کو آتے ہیں، فرمایا سیز پاویں چھوٹا ہو جاوے، چھوٹا ہو، ویسے لفظ چھوٹا ہوتا ہے اس کو چوٹا بولتے ہیں ہماری اپنی زبان میں، وہ چوٹے پاویں لگن پر ایجا نہیں ہوتا کہ بوٹا سیبان دا ہوئے نالو تر تمبے لے من، فرمایا سیبان نالو سیب ہی لگ دین، اور پتر علی دا ہوئے تے بس دل ہوئے ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستان گرامی، یہ پہلا شہید کربلا میں اپنی جان اللہ کے سپرد کرتا ہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب یہ شہید ہوئے، ان کو حضرت غازی عباس اٹھا کر میرے آقا حسین کی خیمے کے باہر آئے، یزیدی آگے بڑھے، ان کا سر تن سے جدا کر کے نیزے پہ اٹھا کے لے گئے، آپ کی لاش مبارکہ کو، جسد کو اٹھا کر غازی عباس امام پاک کے خیمے کے باہر رکھا، اور ایک جملہ بولا، ذرا سننا اس جملے کی اتنی بڑی قیمت ہے نا جس کی کوئی حد نہیں۔ آپ نے میرے امام کے چہرے پہ دیکھا، چہرے پہ دیکھ کے آپ نے فرمایا، او اللہ کے نبی کے نواسے، تجھ پر ویر بھی قربان، تجھ پر جان بھی قربان، تجھ پر اولاد بھی قربان ہو جائے۔ پھر غازی عباس نے اپنے دوسرے بھائی کو بلایا، حضرت محمد بن علی کو، فرمایا بھائیا بات چل پڑی ہے تو پھر ہمارے گھر سے باہر نہ جائے۔ حضرت سیدہ ام البنین کا دوسرا بیٹا آیا، غازی عباس کا دوسرا بھائی، بعض روایت میں آتا ہے یہ 21 سال کا ہے، بعض میں آتا ہے پہلا بھائی 25 کا تھا، یہ 23 کا تھا۔ آئے ہوئے کیسے کڑیل جوان آئے ہوئے، کیسے مولا علی کے لاڈلے وہاں کام آئے ہیں۔ یہ بھی گئے، انہوں نے داد شجاعت دی اور یہ بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد مولا علی کا دوسرا بیٹا عبداللہ بن علی آئے، تیسرا بیٹا۔ یہ جو بعض لوگوں نے واقعہ کربلا میں گڑبڑ کی ہوئی ہے، کوئی کہاں سے بات کوئی کہاں سے کرتے ہیں، انہیں کہیں صحیح پڑھ کے کرو۔ پھر حضرت عبداللہ بن علی، پھر حضرت جعفر بن علی، یہ آئے، ان کی شہادتیں ہوئی۔ اب ذرا زینب پاک سے کوئی پوچھے نا، جس کے 4 کڑیل جوان پڑے ہو، لاشیں پڑی ہو، گلاں کرنیاں بڑیاں آسان نے، پر خدا دے دین واسطے اساں تکیا نہیں ہے کہ تھوڑیاں جیاں گرفتاریاں شروع ہوئیاں، مولویاں سن اسٹام لکھ کے دے دیتے، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ دوستان گرامی، خدا کے دین کے لیے جہاں ظاہراً کوئی لالچ والچ نہ ہو، اور صرف دین کے لیے پیسہ لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، جیلیں کاٹنا مشکل کام ہوتا ہے، اپنی جان بھی کئی دفعہ لوگ کر دیتے ہیں، پر آنکھوں کے سامنے بھائی بہنیں ذبح کروانا، بچے ذبح کروانا ڈاڑا اوکھا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سیخاں اتے مکھن پکانا،
او ڈانڈا اوکھا کم میں سیخائیں اتے کفائے ہے سیخائیں اتے مکھن پکانا اور ڈانڈا اوکھا کم میں بچڑے دے کے دین بچانا اور صرف سخی حسین دا کم نے دوستان گرامی، جب میرے مولا علی کے بیٹوں نے قربانیاں پیش کی تو اب ایک ایک کر کے میرے آقا سخی حسین کے دیگر جانثار بھی میدان میں آئے. ان میں میرے نبی کے صحابہ بھی ہیں، حضرت ابن بجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جو کہ راستے میں بس سفر کے دوران ان کی ملاقات ہوئی. ان کی قسمت انہیں حسین ابن علی کے خیموں میں لے آئی. اللہ اللہ، ویسے اگر دنیا سے چلے جاتے ابھی کیا پتا، جیسے دیگر ہزاروں صحابہ کا نام امت کو یاد تک نہیں ہے، لیکن واہ ابن بجلی، تم نے چند لمحے حسین ابن علی سے رفاقت کیا کی کہ قیامت تک تمہارا نام زندہ و جاوید ہو گیا ہے. میدان کربلا کے اندر شہید بھی پڑے، دوسری طرف پشتوں کے پشتے لگے ہوئے ان شیروں کے ہاتھوں کھٹے پھٹے ہوئے یزیدیوں کی لاشیں بھی بدبو چھوڑ رہی ہیں. اللہ اللہ، اب موقع آیا، گھڑی آ گئی ہے جی، دل تھامے ادھر آ، اب گھڑی آ گئی، وہ گھڑی آ گئی کہ جس وقت ایک خوبصورت جوان حضرت سیدنا حسین پاک کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. یہ جوان کوئی اور نہیں، یہ 18 سال کا کڑیل جوان شہزادہ علی اکبر ہے، جو ہو بہو میرے نبی کی تصویر نظر آتا ہے. یہ حسین پاک کا جوان بیٹا ہے. یہ آئے آ کے عرض کی، آپ بابا اب میرے اور بھی رشتہ دار شہید ہو گئے، میرے چچے بھی شہید ہو گئے، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی سخت پیاس کے عالم میں ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بھی افطاری جا کر حوض کوثر کے قریب اپنی دادی جان کے ہاتھوں سے کروں. بابا علی اکبر چاہتا ہے کہ علی اکبر بھی اللہ کے دین کے لیے اپنی جان قربان کرے. آج دنیا نے دیکھا امام پاک جو صبر کا پہاڑ تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو آئے. فرمایا علی اکبر بات اور نہیں ہے، لیکن پیارے اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو ہو بہو میرے نانے کی تصویر لگتی ہے. جب یہ لانتی تجھے کاٹیں گے، تیرا زمین پہ گرنا مجھے گوارا نہیں ہوگا. بیٹا کہتا ہے بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوان کڑیل پتر موجود ہو، اس سے پہلے اس کا والد میدان میں جائے. مجھے اجازت دیجئے کہ میں اللہ کے دین اور سربلندی کے لیے میدان میں قدم رکھوں. میرے آقا امام پاک نے اپنے جوان بیٹے حضرت علی اکبر کو امامہ باندھا، کمر میں پٹکا باندھا، ہاتھ میں تلوار پکڑائی، گھوڑے پہ بٹھایا، پھر دلاسا دے کے فرمایا علی اکبر جاؤ میدان میں فی امان اللہ. حضرت شہزادہ علی اکبر جب میدان میں گئے، اللہ اللہ، آج یہ دین دوپہر کے وقت یہ سورج کدھر سے یہاں زمین پہ طلوع ہو گیا ہے. یزیدی ٹٹک گئے، کیونکہ علی اکبر پاک اتنے سونے تھے کہ حضور کے نقش ان میں تھے، حضور کی تصویر تھے. جیسے ہی امام علی اکبر گئے، آپ نے فرمایا او یزیدیو، تم نے میرے چچاؤں، میرے بھائیوں، رشتہ داروں کو شہید کیا ہے، آؤ آؤ میرے خون سے بھی اپنے ہاتھوں کو رنگین کرتے جاؤ. لیکن کون آگے بڑھے؟ اتنے میں 3 باپ بیٹے وہاں موجود تھے. وہ تینوں کا بڑا نام تھا یزیدی فوج میں. ان میں سے ایک بڑا دلیر سمجھا جاتا تھا، اس کو اس کے باپ نے کہا جا یہ غلط لفظ بولا، یہ چھوٹا سا لڑکا تو ہے، 3 دنوں کا بھوکا پیاسا ہے، چند منٹوں میں کام کر کے آ جاؤ، تیرا فوج میں بڑا نام اور عہدہ ہو جائے گا. وہ جیسے ہی گھوڑا دوڑاتا ہوا شہزادہ علی اکبر کے سامنے آیا، آپ نے فرمایا اوے علی کے پوتے سے لڑنے آیا ہے، حالانکہ تیرے تو گھوڑے کی زین ہی ڈھیلی ہے، ابھی نیچے دیکھا ہی تھا کہ سر اس کا کٹ کے دور جا گرا. یہ دیکھ کے
اس کا دوسرا بھائی غصے میں آیا، اس نے بھی گھوڑے کا رخ امام علی اکبر کی طرف کیا۔ امام علی اکبر نے چند منٹوں میں اسے بھی خاک و خون میں ملایا۔ پھر باپ کو غیرت آئی، وہ بھی میدان میں آیا، جو کہ فوج کا پورا جرنیل عہدے کا بندہ تھا۔ اللہ اللہ، اے ہاشمیوں کی تلوار کا مقابلہ کون کرے؟ مولا علی کی ذوالفقار کے ٹرینڈ لوگوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ اللہ، چند منٹوں کے اندر حضرت امام نے ان کے باپ کو بھی خاک و خون میں ملا دیا۔ پھر آئے میدان کے اندر آ کر اپنے والد گرامی امام پاک کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، بابا جان پیاس نے تڑپا دیا ہے، کیا کروں؟ حضرت امام علی مقام نے شہزادہ علی اکبر کو قریب بلا کر فرمایا، بیٹے میرے پاس پانی نہیں ہے، تھوڑا سا صبر کر لو، پر چلو میرے قریب آؤ، ذرا میری زبان کو چوسو، کیونکہ اس زبان کو رسول اللہ چوسا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، بیٹا پھر والد سے رخصت ہو کر میدان میں گیا۔ اب تو جو شیر، زخمی شیر کی طرح حضرت سیدنا امام علی اکبر نے ان یزیدی کتوں پہ حملہ کیا، کشتوں کی پشتیں لگائے، جدھر جدھر یہ ہاشمی شیر جا رہا ہے آگے سے وہ گیدڑ کے بچے بھاگتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر عمرو بن سعد کے اوسان ختم ہو گئے، کہنے لگا، ارے او بزدلو، آگے آگے بھاگ رہے ہو، 3 دنوں کا بھوکا پیاسا نوجوان ہے، یہ تم سے قابو نہیں آ رہا، چلو مل کے اس پہ تیر پھینکو۔ چنانچہ مل کے حملہ کیا گیا، امام پاک زخمی ہوئے، زخمی ہو کر گھوڑے سے گرنے لگے۔ آپ نے آواز دی، فرمایا، ادرکنی یا بتا، میرے بابا تمہارا علی اکبر گر رہا ہے، اسے تھام لیجیے۔ اللہ اللہ، میرے دوستو، نبی کی تصویر گھوڑے سے زمین پہ آئی، نبی کی تصویر کو کاٹ ڈالا گیا۔ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر اپنے بیٹے شہزادے علی اکبر کے پاس پہنچے، اس سے پہلے ہی ان دشمنوں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا تھا۔ تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کربل بچ کربل والیاں نے، کربل بچ کربل والیاں نے، کربل نو نظارہ دے چھڑیا، زینب نے سامنے اکھیاں دے، زینب نے سامنے اکھیاں دے، اکھیاں دا تارا دے چھڑیا، آکھیا سید ظالم نو بند کر لے کر نہیں پانی نو، بند کر لے کر نہیں پانی نو، اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو، اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو کوثر دا کنارہ چھڑیا، اساں اپنے پیاسیاں بچیاں نو کوثر دا کنارہ۔ کربلا کے اندر اب شاہ سوارے کربلا کا نمبر ہے، لیکن اس سے پہلے ایک ظلم کو میں آپ کے سامنے ضرور بیان کروں گا۔ ابھی جنگ جاری تھی کہ اتنے میں خیموں سے ایک شور و غوغا کی آواز آئی۔ امام پاک مخدرات کے خیموں میں گئے اور آپ نے جا کر فرمایا، یہ شور کیسا ہے؟ امام پاک کی بہن حضرت سیدہ زینب نے عرض کی، او میرے بھیا حسین، باقی تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، البتہ یہ جو ننھا علی اصغر ہے، یہ پیاس کے مارے بار بار بے ہوش ہو رہا ہے، ہم سے کوئی اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی، اور اس کی ماں یہ دیکھ دیکھ کر وہ اس پر مدوشیاں آ رہی۔ تو آپ ایک کام کریں، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، چلیں یزیدی کلمہ تو ہمارے نانے کا پڑھتے ہیں، حسین یہ یزیدی کلمہ تو ہمارے نانے کا پڑھتے ہیں، چلو جاؤ جا کر ان سے کہہ دو وہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں سے 2 گھونٹ پانی پلا دیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ کیسے ہو سکتے وہ پانی کی بھیک مانگے؟ میں کہا بھیک نہیں منگی، انہوں نے ننگا کیتا ہے۔ باقی جو پانی بند ہوا اس کے لیے تو جنگی حکمت عملی والے کہہ سکتے تھے کہ باقیوں کے لیے تو پانی بند کیا کیونکہ وہ لڑنے والے تھے، امام پاک انہوں ننگا کر رہے سن کہ چلو اسی تے لڑن والے سن تے اے نکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی سیاسی معاملات نہیں تھے، یہ اصل دشمنی تھی اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ ویسے تو لوگ دشمن کی اولاد اور بچوں کے ساتھ بھی دشمنی نہیں کرتے، لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ رسول کے خاندان کے ساتھ ہو رہا ہے۔
امام علی اصغر کو سرکار اصغر، ان کا نام ویسے عبداللہ ہے، ان کو اصغر یعنی چھوٹا ہونے کی وجہ سے کہا جاتا تھا اصغر، نکا پتر، تو چونکہ بڑے بھائیوں کے نام کے ساتھ علی علی آتا ہے تو ان کے نام کے ساتھ بھی کیا آ گیا، علی آ گیا، اور مشہور علی اصغر ہو گیا، وگرنہ علی اصغر نام کا بیٹا امام پاک کا تاریخ میں یا کتابوں میں کوئی نہیں ملتا۔ ایک گل سمجھ آئیے، نا کیسی اندہ عبداللہ، اسی وجہ سے امام پاک کی کنیت تھی ابو عبداللہ۔ تو ان کو کہتے کیا تھے؟ اصغر۔ نکا ہوئے جی ایسی آتے ہیں نکا، تو نکے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اصغر۔ تو بڑے بھائیوں کے نام تھے علی علی، تو وہ علی ساتھ لگ گیا اور علی اصغر غلط العوام ہو گیا، مشہور ہو گیا۔ اصغر پاک کو ننھے شہزادے کو لے کر گئے کہاں؟ امام پاک اٹھا کر لے گئے یزیدی فوج کے ساتھ۔ امام علی مقام نے یزیدی فوج سے فرمایا، او یزیدیو، جنگ میری اور تمہاری ہے، دیکھو یہ میرا ننھا بیٹا ہے، اس کی یہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے عادت خواتین سے دیکھی نہیں جا رہی، تم اپنے ہاتھوں سے چند قطرے اگر اس کی حلق میں ٹپکا دو گے تو تمہارا کچھ بھی نہیں جائے گا، لیکن یہ جو خیموں میں موجود خواتین ہیں وہ پرسکون ہو جائیں گی۔ یہ سن کر شمر لعین کہنے لگا حسین، اس میں بھی کوئی تمہاری جنگی چال ہے، خبردار یہاں بچوں کے بہانے جنگ کو نہ ڈالو۔ یہ سن کر ایک بڑی مکروش صورت والا حرملہ نام کا ایک لامتی یزیدی آگے آیا، کہنے لگا حسین ذرا بچے کو سامنے تو کرو۔ امام پاک نے ان شہزادے کو سامنے کیا، اس نے ایک بڑا سا تیر کھینچ کے مارا جس سے حضرت علی اصغر کی نہ صرف یہ کہ گردن کٹ گئی بلکہ وہ تیر امام کے بازوؤں میں پیوست ہو گیا، خون کا ایک فوارہ چھوٹا۔ امام پاک نے فرمایا، او بدبختو، اور تمہیں تو اپنے نبی کا کلمہ بھی یاد نہیں رہا، اے بے غیر تو لعنتیو، اے تمہیں یہ تک یاد نہیں آیا، یہ یاد نہیں رہا کہ اس طرح تو لوگ کافروں کے بچوں سے بھی سلوک نہیں کرتے جو تم اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ کر رہے ہو۔ چنانچہ اس خون بیتی لاش کو اٹھا کر حضرت سیدنا حضرت امام علی مقام حضرت علی اصغر کی لاش لے کر خیموں کی طرف آئے۔ جب خیمے کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا، زینب لو اب اصغر نہ روئے گا نہ بلبلائے گا، اب یہ خاموش ہو گیا ہے۔ سیدہ باہر نکلی، فرمایا رباب یہ لو اپنی امانت واپس لے لو، اب یہ نہ روئے گا نہ چیخے گا نہ چلائے گا۔ جیسے ہی انہوں نے حضرت علی اصغر کو دیکھا جن کے حلق سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا، اللہ اللہ قیامت کا شور بپا ہو گیا خیمہ نبوت کے اندر، خیمہ نبی رحمت کی اولاد کے خیموں کے اندر یہاں یہ شور مچ گیا، یہاں ایک شور و فغاں آہو بکا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ چانے اصغر دی میں کی گالے کرا وہ جڑے بان شبیر تے سم گئے، جڑا سمدہ ہائی وہ نت سینے، وہ ہنجواں تے نیر تے سم گئے، وہ ڈاڈا اچا چانے اصغر جڑے چادرے تطہیر تے سم گئے، جد تو گھٹ پانی نے سم لیا تے چپ کر کے تیر تے سم گئے۔ یہ ظلم ہو رہا ہے کربلا کے اندر، خیمہ سادات آج اجڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ جاری ہے، ایک ایک کر کے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ اب باری آ گئی زہرا کے لال کی، اب باری آ گئی ہے شہزادہ گلگو قبا کی، اب باری آ گئی ہے علی المرتضیٰ کے لال کی، اب باری آ گئی ہے زہرا کے دل کے چین کی، اب باری آ رہی ہے جنتی جوانوں کے سردار حسین ابن علی کی۔ آپ نے اپنا امامہ سر پہ رکھا، تیاری کرنے لگے
راستے میں سیدہ زینب آ کے کھڑی ہو گئی، فرمایا بھیا حسین ذرا اتنا تو سوچو، یہ جتنی بھی خواتین ہیں یہ بچے ہیں، ہم یہ جو یہاں تمہارے ساتھ آئی ہیں حسین ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ امام علی مقام نے فرمایا زینب تو حیدر کرار کی بیٹی ہے، تو شیر خدا کا خون ہے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں صبر کرنا، پریشان نہ ہونا، میں تمہیں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ دوستان گرامی یہ کربلا کا میدان ہے، سورج اپنی گرمی پھینک رہا ہے، ادھر یزیدی فوج یہ نعرے بلند کر رہی ہے کہ بس ایک بندے کی دوری پر ہماری فتح ہے، ہم ابھی فتح و نصرت پانے والے ہیں۔ آج چشم فلک دیکھ رہی ہے، آج حوریں بھی سانسیں روک کر یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، آج آسمانوں پر نوری فرشتے بھی یقیناً حل چل میں گے کہ یہ آج کتنا بڑا امتحان ہونے لگا ہے۔ آج یہ کتنا بڑا امتحان کربلا کے میدان میں ہونے لگا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب آگے بڑھی، اپنے ویر کا گھوڑا پکڑا، اس کی لگام تھامی، پھر حضرت کی خدمت میں تلوار پیش کی، پھر پٹکا عطا کیا، پھر آپ کو گھوڑے پہ بٹھاتے ہوئے فرمایا بھیا تم نے سارے شاہ سواروں کو تیار کیا، اب علی کی بیٹی تمہیں اللہ کے حوالے کرنے آئی ہے۔ اللہ اللہ، امام نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یہ خیموں سے کون نکلا ہے اور کدھر جا رہا ہے؟ ہاں ہاں، یہ حسین ابن علی جانب جنت سفر میں جا رہا ہے۔ حسین ابن علی جانب جنت رخت سفر باندھنے جا رہے ہیں۔ امام پاک آپ نے سیدہ رباب کو دیکھا، باقی مخدرات خانوادہ نبوت میں نظریں ڈالی، پیاری پیاری نصیحتیں فرمائیں، پھر سب سے آخر اللہ اللہ، آج آسمانیوں کے کلیجے بھی شک ہونے لگے گے۔ میرے نبی نے فرمایا زینب میری سکینہ کدھر ہے؟ سیدہ سکینہ کو میرے آقا حسین نے بلا کر انہیں پیار کیا، فرمایا سکینہ شاید تمہارا بابا پھر تمہیں زندگی میں نہ مل سکے، ذرا میرا لال اپنے بابا کے سینے سے تو لگ جاؤ۔ سیدہ کو دلاسا دیا میری مہم نے، پھر آپ اللہ کا نام لے کر گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان جنگ میں گئے، دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے معرکۃ العراء خطبہ دیا۔ آج بھی دنیا حیران ہے کہ اتنے بیٹے بھتیجے بھانجے ذبح کروا کے بھی اللہ کے بندے کی بلاغت و فصاحت کتنی بلند ہے۔ امام پاک نے وہاں جا کر اپنا خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا حل تعریف، مجھے جانتے ہو میں کون؟ حل تعریفونی، کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کچھ بولے کچھ نہ بولے، پھر آپ نے فرمایا فانصبونی، اگر مجھے پہچاننا ہے تو پھر ذرا میرا نسب تو چیک کرو کہ تمہارے سامنے کون کھڑا ہے۔ انا حسین ابن بنت رسول اللہ ہے، میں تمہارے سامنے حسین ہوں جس کی ماں فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی لگتی ہے۔ میں ہوں حضور کے چچا علی المرتضیٰ کا لال، میں ہوں حضرت امیر حمزہ جو کہ میرے بابا کے سگے چچا ہیں جو سید الشہداء ہے، میں ہوں وہ حسین کہ جو بچپن میں رسول اللہ کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا۔ تم میں سے جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے، جو نہیں جانتا وہ یہاں بعد میں کسی سے پوچھ لے، اگر اور نہیں تو زید بن ارقم صحابی جنہوں نے کانوں سے سنا وہ ابھی زندہ موجود ہیں، انس بن مالک صحابی ابھی موجود ہیں، جابر بن عبداللہ صحابی موجود ہیں، ان سے پوچھ لو میں کون ہوں۔ ہاں میں ہی وہ ہوں اللہ کے رسول نے جنہیں نوجوانوں نے جنت کا سردار بنایا ہے۔ بدبختی کی انتہا دیکھیں، یہ پرانی عادت ہے یزیدیوں کی، انہیں حسین پاک کا ذکر چنگا نہیں لگتا، لہذا تنگ ہو گئے، حسین گلہ نہ کر، کام والے پاس ہے، جو مرضی تقریریں کر، ہم نے تجھے چھوڑنا نہیں ہے، تو کون ہے کیا ہے اس سے ہماری غرض نہیں، ہماری تلوار کے نہ کان ہیں نہ آنکھیں۔ کیسے کتے ہیں یہ؟ وہ جے کتے آج بھی موجود نے جنہاں دیاں نہ اکھیاں قلم دیاں، نہ اکھیاں تے قلم دے نہ کان،
تنہ قلم دا اور کچھ جو دل آ رہے اس قلم نالے ظلم کر رہے آلے بیت، جو دل آ رہے لکھ رہے ہیں، جو دل آ رہا ہے سنا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔ بس میرے آخری چند منٹ ہیں اور تقریر مکمل ہے۔ میرے دوستوں امام علی مقام میدان جنگ میں کھڑے گئے، ادھر سے آواز آئی، کہنے لگے بس بند کر، یہ جتنی باتیں کرنی تھی تو نے کر لی ہیں، ہم تیرا خطبہ سننے نہیں آئے، ہم تو امیر یزید کے انعام کی طلب میں اور لالچ میں آئے ہیں، وہ ہمیں انعام دے گا۔ امام پاک مسکرائے، آپ نے فرمایا بدبختو، کتنا گھاٹے کا سودا ہے جو تم نے کیا ہے، اور چند ٹکوں کی بس تم نے رسول خدا کی اولاد کا خون کر دیا ہے۔ چنانچہ امام علی مقام گھوڑے کو ایڑ لگا کہ ان کے سامنے گئے، حیدری شیر نے صفوں کی صفیں الٹ پلٹ کے رکھ دی ہیں۔ جدھر جدھر تلوار ذوالفقار چلتی ہے کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ عمرو بن سعد کو لالے پڑ گئے، کہنے لگا یار اب کیا ہوگا؟ اس نے آواز لگائی، کہنے لگا اب مل کے تیر چلاؤ۔ تیر بھی لگ رہے ہیں پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا اس شہر پر۔ تیر نیزے بھالے، 70 سے زیادہ زخم تو امام کے جسم پہ نیزوں کے نظر آئے، کئی 100 زخم تیروں کے نظر آئے، کئی درجن زخم وہاں بالوں کے تلواروں کے نظر آئے، لیکن امام علی مقام ان کتوں کو کاٹتے ہوئے، انہیں واصل جہنم کرتے ہوئے آپ بھی شدید زخمی ہو گئے۔ اللہ اللہ، آپ جب شدید زخموں کی تاب نہ لا کر زمین پہ تشریف لائے، زمین پہ تشریف لائے، دھیان ہے، زمین پہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ جمعے کا وقت ہو رہا ہے، میرے امام نے چاہا کہ چلو جانا تو ہے، ہم آج اپنا سر سجدے میں کٹا دیتے ہیں۔ آپ نے سر سجدے میں رکھا، ایک ازلی بدبخت آگے بڑھا، ان میں سے ایک جو سنان بن انس تھا اس نے آپ کو نیزہ مارا، پھر یہ شمر لعین آگے بڑھا اور اس نے اپنا خنجر لے کر امام پاک کا سر تن سے، امام علی مقام کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اللہ، آج آسمانوں پر قرآن بپا ہو گیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سورج کو گرہن لگ گئی، آج بیت المقدس کے اندر ہر پتھر کے نیچے خون ہی خون نظر آنے لگ گیا۔ آج آسمانوں پر قرآن ہے، آج دائیں بائیں پہاڑیوں سے جنوں کے نوئے سننے کو ملے، جنات بھی رو لگے گئے۔ یہ کیسا ظلم ہے، ظلم ہی ظلم گئے کہ جو آج خاندان رسول سے دوار رکھا گیا ہے۔ لیکن میرے دوستو، اتنا ظلم سہ کر بھی اپنی آنکھوں کے سامنے بچوں کو قربان کروا کے بھی میری آقا کا لاڈلا حسین پائے سبات سے نہ ادھر ہوا نہ ادھر ہوا، اپنے مشن پہ ڈٹا رہا، قیامت تک یہ پیغام دے گیا کہ یہ جان تو آنی جانی چیز ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ دنیا یاد رکھتی ہے کہ بندہ کس دھج سے مقتل میں گیا تھا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کربلا میں جو اور ظلم ہوئے، بعد میں آل بیت اطہار کے خیموں کو جو جلایا گیا، جو بچوں کو مارا گیا، خاندان رسول کی بچیوں کو قیدی بنایا گیا۔ دوستان گرامی، کربلا کی جنگ ختم ہوئی، شام کا وقت گئے، اس شمر لعین نے ساری آل بیت کی لاشوں کو جمع کر کے ایک گھوڑ سوار دستے کو حکم دیا کہ اپنے گھوڑے ان پر دوڑا دو۔ گھوڑے دوڑائے گئے، جسم ان کے پھٹ گئے، ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ پھر اس نے حکم دیا خانوادہ رسالت کے خیموں پہ حملہ ہوا، سیدہ زینب اور دیگر جتنی خواتین تھیں، جب تلاش کیا گیا گھر سے سوائے قرآن کے کچھ نہ ملا، غصے میں آ کر خیموں کو آگ لگا دی گئی، اور پھر اور کچھ نہ ملا تو بچیوں کے چہروں پہ تمانچے مارے گئے۔ سیدہ سکینہ جیسی لال اور پھول کے چہرے پر ان لانتیوں نے وہ تھپڑ مارے کہ جس سے آپ کے چہرے پہ زخم کے واضح نشان نظر آتے تھے۔ اللہ اللہ، سیدہ سکینہ پہ یہ جو ظلم ہوا، میرے دوستو یقیناً آج چشم فلک حیران ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بس آخری میں حضرت زینب پاک کا جملہ جو انہوں نے اپنے بابا کی بارگاہ میں شکایت کی، وہ کہہ کے اجازت چاہتے۔ جب اگلا دن آیا، خانوادہ رسالت کے خواتین بچوں کو قیدی بنایا گیا، ان کو ننگے گھوڑوں کی پشتوں پہ اور اونٹوں کی پشتوں پہ کوہانوں پہ سوار کیا گیا، اور پھر
جب ان کو وہاں سے رسیوں میں جکڑ کے لاٹھیوں سے ہانک کر، امام ابن اسیر نے یہ سارا واقعہ، امام ابن حبان نے یہ لکھا ہے کہ کس کے ساتھ، لاٹھیوں کے ساتھ، جس طرح جانوروں کو بندہ چلاتا ہے اس طرح انہوں نے مار مار کے خانوادہ رسالت کے ان نوری نوری پھولوں کو چلایا۔ سیدہ زینب جس وقت پھٹی ہوئی لاشوں کے پاس سے گزری، توجہ ہے سب کی، اللہ اللہ، یہ کربلا کا یہ لٹا پٹا قافلہ کربلا سے الوداع ہونے لگا ہے۔ اللہ اللہ، سیدہ زینب پہ آج جو وقت آ رہا ہے یہ وقت اللہ کسی کو نہ دکھائے، اور نہ ہی کسی نے کائنات کے اندر کسی خاتون نے ایسا ظلم دیکھا ہے۔ وہ کیسی خاتون ہے کہ جس کا بھائی بھی ایک نہیں، توجہ، جس کے 8 بھائی شہید، کربلا میں نہیں، امام حسن بھی شہید ہے نا، جس کے 8 بھائی شہید ہوئے، جس کا بابا بھی شہید ہو گیا، جس کے بھتیجے بھی شہید ہو گئے، جس کے بھانجے بھی شہید ہوئے، اور جس کے اپنے 2 لال محمد بھی شہید ہو گئے۔ پوری تاریخ میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جس کے ایک گھر کے اندر اتنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ خاتون کون ہے؟ اکیلی سیدہ زینب۔ سیدہ زینب اب اس پورے قافلے کی نگران ہے، اور جب آپ کو اٹھا کے چلا گیا، آپ کو جب جکڑا گیا رسیوں میں اور لے کے، جسے کہنا کھینچ کے تروک کے کھڑنا، اب جو منظر ہے بس اس کو 1 منٹ کے اندر میں کلیئر کرتا ہوں، میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ لاشوں کے سر تو ساتھ نہیں تھے نا، دھڑ تھے۔ ہر بندے کا خیال ہوتا ہے وہ پہچانے یار وہ فلانا کتنے کتنے، اور لاشیں بھی ویسے نہیں پڑی ہیں، اوپر گھوڑے دوڑ کے تو ہوا رات کو اڑی اور لاشوں کے اوپر مٹی مٹی ہو گئی۔ تو امام پاک کے کمر میں جو ایک کپڑا باندھا ہوا تھا نا، تو زینب پاک نے یوں کر کے ساری لاشوں کو دیکھا، تو ایک لاش پہ میرے رسول کی شہزادی کی نظر ٹک گئی۔ سیدہ زینب نے جس گھڑی اس لاش کو دیکھا، کٹی پٹی لاش پڑی ہے، جسم زخمی زخمی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے گئے، تو سیدہ زینب نے منہ مدینے کی طرف آپ کر کے آواز لگائی، آپ نے فرمایا یا محمدہ یا محمدہ ھذا حسین باللرا مقتول لذا مرمل بالدماء یا محمدہ یا محمدہ۔ سیدہ زینب بولی، فرمایا او میرے نانا، اب آپ کے نام کی دعائی ہے، وہ حسین جسے ناز و نام سے کندھوں پہ کھلا کے پالا تھا، جسے آپ نے لوریاں دے دے کے سینے پہ سلایا تھا، جس حسین کو آپ نے اپنے لعاب کی گٹی عطا فرمائی تھی، نانا وہ حسین دشتے کربلا میں کٹا پھٹا پڑا ہوا ہے، اس کے اعضاء کٹے ہوئے گئے، اس کا جسم پھٹا ہوا ہے، ان کے اوپر خون اور ریت کی چادر ان کا کفن پڑا ہوا ہے، یا رسول اللہ آپ کے نام کی دعائی ہے۔ پھر آپ کو پیچھے سے لاٹھی پڑی کہ یہ کیا شور مچا رہی ہو، آگے چلو، آپ کھڑی ہو گئی، پھر فرمایا بناتک سبایا وذریتک القتلا، یا رسول اللہ یہ دیکھیے آج آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنا دیا گیا ہے۔ وذریتک القتلا، آج آپ کی اولاد قتل کر دی گئی ہے، آج ان کے اوپر ہوا خون پڑا ہے اور ہوا اس پر لا لا کر ریت بکھیر رہی ہے، نانا جان آپ کے نام کی دعائی ہے۔ امام ابن اسیر نے لکھا ہے کہ جب سیدہ نے یہ اشعار پڑھے تو، اور تو چھوڑو، ادھر تکو، ادھر وہ جن کے ہاتھوں میں رسیاں پکڑی ہوئی تھی نا، جو کھینچ کے مار رہے تھے، پیچھے سے کوڑے مار رہے تھے، چلو، ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور ان کی رسیاں چھوٹ گئیں، اور یہ وہ منظر تھا کہ جس میں خانوادہ رسول کی عورتیں اور امام پاک زین العابدین، اور وہ تو رو ہی رہے تھے۔ آج دشمن بھی رو پڑا جب سیدہ نے اپنے بابا کو آواز لگائی۔ یہ ہے وہ دردناک واقعہ جس کو آج مولوی حضرات کہتے ہیں کہ ہوا ہے کربلا آج، ہیں جی، کربلا نے اسلام بچایا ہے، کربلا نے شریعت بچائی ہے، کربلا نے عدل بچایا ہے، کربلا نے امانت بچائی ہے، کربلا نے وفاؤں کا درس بچایا ہے، کربلا نے خدا کی وحدت کے پیغام کو بچایا ہے، کربلا نے شان رسالت کو بچایا ہے، کربلا نے شان امامت کو بچایا ہے، کربلا نے حقیقت شہادت کا بتایا ہے، کربلا نے ہر اس چیز کو بچایا ہے کہ جس پر شریعت ناز کرتی ہے۔ گرامی المرتبت حاضرین، ہم کربلا والوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ جب بھی دیتے ہیں ہمیں کربلا والے دیتے ہیں، ہم نے ان کا نام لیا، یہ دیکھیں آپ لوگوں نے مجھے پیسے دے دیے، لو جی میرا دین جیبا پڑیا گیا، لیکن اللہ کی قسم ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی ہے، اس کو تو ویسے کہتے ہیں نا، ویسے
اصل میں تو کربلا والوں کی عطائیں کب شروع ہوں گی؟ جب جسم سے سانس کا رشتہ ٹوٹے گا، وہاں سے کربلا والوں کی عطاؤں کا آغاز ہوگا۔ قبر بھی سونی، قیامت بھی سونی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بڑا لمبا وقت میں نے لیے، ویسے اتنا لمبا وقت پروگرام نہیں تھا۔ اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں تو بیمار تھا، جس کی وجہ سے میں نے جلسے بھی کینسل کر دیے، اور میں صرف شاہ جی، شبیر شاہ جی کی والدہ جو اللہ کی ولیہ تھیں، ہمارے ساتھ عمرے کا سفر تھا، میرے گھر والے اور ہمارا اکٹھا عمرہ ہوا۔ اس نیک خاتون، ان کی سعادتیں ہمیں بھی میسر آئیں۔ میں تو صرف حاضر ہوا چلیں اس گھر کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ایک توڑے کو آخنا جڑے سید ہو پہ کہ دعا کرو، تے جڑے دوجے ہو بھی دعا کر دو، اللہ کرے میں جس عقیدے تے آنا اے میں اسے تے مراں، اے ماں سجیو کھبیو کوئی گمراہیاں والے ٹیکے نہ لگ جاواں، میں سیداں نال رہواں، سیداں نال جیواں، تے سیداں دا نام لے کے مراں، تے سیداں دے نانے دی شفاعت ملے، تے قیامت والا دن ہوئے، تے پھر او جڑا موسم دا شعر ہے نا جڑا اس آکھے کہ کاش حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، کاش سرکار دی کچہری لگی ہوئے، علی پاک سیکٹری ہون، حضور کرسی کرم تے بیٹھے ہون، تو علی پاک سارے اندیاں پیشیاں کروا رہے ہون۔ پیشیاں سمجھ دیو، پکڑ پکڑ کے نال نال فائل پیش کرن، تعارف کروا دے جی یہ فلانا، تے ساڈا نمبر آوے، تے کاش حضور شافع محشر علی کہیں کہ یہ شخص، تے عملاں وچ تے کچھ نہ ہوئے، تے جیلے تکن علی پاک دے دے تے عمل وہی گندے ہی گندے، گناہ ہی گناہ، خطا ہی خطا۔ وہ دیکھ کے کہہ دے یا رسول اللہ اس جنے دے عمل تے کچھ نہیں نے، خطا کار بہت ہے، کاش حضور میں شافع محشر علی کہے کہ یہ شخص گناہ گار بہت ہے مگر حسین کا ہے۔ آخر میں یہ کہہ دیں بابا اے اللہ کے حبیب گناہگار بڑا ہے پر ہے آپ کے حسین کا ہے۔ اللہ کرے اسی ساری زندگی سرکار دی آل قصیدے پڑھنے ہوئے گزارا۔ تے ہن آخری گل ہے، اے مہینہ یاد آل بیت واسطے وے، اے مہینہ عبرت تے واسطے وے، اے مہینہ اللہ دی لو لانے واسطے، اے مہینہ ویاہ رچانے واسطے نہیں۔ بالخصوص اس کا جو عشرہ اول ہے، پہلا عشرہ، یہ تو مسلمانوں کا کلیجہ اس نے جلایا ہوا ہوتا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر جو بدبخت اپنے بچے بچیوں کی شادیاں سارا سال چھوڑ کے اسپیشل اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، دعا کرو اللہ ان کمینوں کو ہدایت دے، اور ہدایت نہ آئے تو دعا چوہاں دے۔ میں ویسے کدے کسے دی تیو پہنوں اس تے بدوا نہیں کڑی، پر جنہ لانتیوں آپ پہ نہ خیال ہوئے تے بندہ اتنی تے گال کرتا ہے، چلو سیدو کٹو زبان چے، وہ جیسا رسول دیاں بچیاں تے بچیاں دا یا نہیں، اللہ انہاں دیاں بچیاں دا بچیاں بھی پھر سلامت نہ رکھے، اللہ انہاں دیاں بچیاں دا بچیاں دے کار بھی آباد نہ کرے، جڑے آل رسول دی ٹکر چے عشرہ محرم چے اپنے ویاہ رچاندے نے، اللہ کرے انہاں دا عبرت دا نشانہ بنانو، انہاں نوں لگ پتا جاوے کہ اساں دیکھو ادھر ایک کلہ حسین دا پتر رہے کربلا چے، تے امام حسن دے 2 بیٹے رہے، کل کتنے بندے رہے؟ بولو کتنے بندے رہے؟ آل بیت کے 3 افراد مردوں میں سے رہے، ایک کلے امام زین العابدین پاک حسین پاک کی اولاد چو ہیں جی، تو یزید دے 15 پتر تیاں، کتنے پر رہو؟ 15۔ اگلی نسل نہیں تکی کسے، 50 سال بعد اس کی نسل کوئی کسے نہیں تکی، کوئی مر گیا، کوئی کھپ گیا، کوئی کیڑا لانتی کدھر، کوئی کیڑا بغیرت کدھر، کوئی کدھر دفع، تو کلا سی یہ زین العابدین، تے آج کتھے عرب، تے کتھے آج منصیرہ، تے کتھے پھلڑا، تے کتھے کیڑا گران، جتھے جاؤ تے سیدہ دیاں بہاراں ہی بہاراں نظر آ رہی ہیں۔ اس واسطے جڑے آل رسول دی عزتاں کردے نے، اللہ انہاں دیاں نسلاں بڑیاں کردے، تے میرے سرکار فرماندے ہوتے سن پترا کتی ایک بارہ 14 بچے کٹ دیئے، توجہ ہے، تو گاں بکری ایک ہی دین دیئے یا 2 دین دیئے، مطلب بکری بھی 2 دے دیتے، تو گائیاں مجھیاں ایک آدھی کو کٹا کٹو دینیاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پترا ہر 6 مہینے بعد سن دیئے کتی، تو کیا کر دیئے بولو؟ 14 تو 13 تو 15 بچے کٹنی، تو پورے محلے میں دیکھو تو کوئی ایک ہی پونکنا ہونا ہے۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ وہ ایک ہی کوئی ٹاؤں 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 کرنا ہونا ہے نا، وہ باقی کدھر گئے؟ چاہیے تو ایسی کہ جناب سارے پاسے کتے ہی کتے ہون، کتے ہی کتے۔ فرمایا اینا پونکڑے نے دیاں نسلوں اللہ بظاہر تعداد بڑی ہوندی، پر اینا دیاں برکتاں نہیں ہوندیاں، برکتاں حلال مال وچ ہوندیاں نا، برکتاں حلال مال وچ ہوندیاں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ حلال مال دیاں برکتاں جاری رکھے، تا اللہ یہ پونکنے لی مخلوق دیاں انہاں نوستاں تو اس امت نو محفوظ فرماوے، تے اسی زندہ بھی رہاں گے حسین پاک دے عشق وچ، تے مراں گے بھی حسین پاک دے عشق وچ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔